الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ علم فقہ کے جو ارتقائی ادوار ہیں ان کا تعارف ہم کر رہے ہیں، اور گزشتہ جو ہمارے لیکچرز ہوئے ہیں ان میں ہم نے تین جو فقہی ادوار ہیں ان کا ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ تعارف کیا، اور ان کی خصوصیات اور ان کی اہمیت پر ہم نے بات کی۔ جو گزشتہ کل ہمارا آخری لیکچر تھا وہ تیسرے دور کے حوالے سے تھا، جو صغار صحابہ کرام اور تابعین کا زمانہ اور عہد ہے۔ اور کون آپ میں سے بتائے گا کہ اس دور کا آغاز کب سے کب تک ہے، یعنی وہ دور، اس کا جو زمانہ ہے یا مدت ہے، کب سے کب تک ہے؟ ہم نے 41 کہا ہجری سے دوسری صدی ہم نے ہجری کہا تک ہے سر۔ کہ دوسرا جو دور ہے اس کا آغاز جو ہے وہ 11 ہجری سے 40 ہجری تک ہے، تو اس کے بعد والا کب تک ہے؟ 41 ہجری سے دوسری صدی ہجری تک ہے سر۔ احسنت۔ تو 41 ہجری سے لے کر دوسری صدی ہجری کے آغاز تک، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل پوری صدی جو ہے 100 کے آخر تک، یعنی 99 آپ کہہ سکتے ہیں، یا 200 ہجری آپ کہہ سکتے ہیں۔ 200 سے آگے پھر آغاز ہوتا ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کا آغاز یعنی 100 کے بعد، یہ اصل مقصود ہے۔ اس کے آغاز یعنی دوسری صدی کا، پہلی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوسری، جب 100 کے بعد اگلا عدد شروع ہوتا ہے تو وہ دوسری صدی ہجری کا آغاز ہے۔ تو دوسری صدی ہجری کے آغاز سے چوتھی صدی ہجری کے نصف تک یہ زمانہ اور عہد جو ہے، اس کو آپ سنہری دور کہہ سکتے ہیں۔ یعنی تدوین کے حوالے سے اور فقہ کے حوالے سے یہ جتنے بھی ادوار ہیں ان سب میں یہ سنہری دور جو ہے وہ گردانا جاتا ہے اور شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ تدوین کا زمانہ ہے، اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ کتابوں کی مختلف موضوعات پر جو ہے وہ تصنیف کا آغاز ہوا، تالیف کا آغاز ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے علماء پائے گئے، اور جتنے بھی مشہور آئمہ ہیں، آئمہ حدیث، وہ اس زمانے میں ہیں، اس پیریڈ میں، اس دور میں یعنی وہ گزرے ہیں، جو کہ دوسری صدی ہجری کے آغاز سے چوتھی صدی ہجری کے نصف تک، یعنی 350 ہجری تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ نصف بنتا ہے تقریباً چوتھی صدی ہجری کا نصف، یعنی 300 کے بعد 50 اگر آپ شامل کر لیں تو یہ تقریباً 350 تک، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ امام بہقی وغیرہ اور یہ جو ان کا زمانہ ہے، امام ابن حبان اور یہ جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو اس دور کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کی کچھ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس میں جو کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جو کہ امت کو نقصان دینے والے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں مشکلات اور کئی مسائل کا بھی امت کو سامنا کرنا پڑا، مختلف قسم کے۔ تو اس میں فتوحات کا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ وسیع ہوا، چونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ بنو امیہ کے آخری دور ہے، اور بنو عباس کا یہ ابتدائی دور ہے، اور اس کے اندر فتوحات کافی ہوئیں، اور اسلامی سلطنت جو ہے وہ کافی اندلس سے بھی آگے تک پھیل گئی۔ تو اس وجہ سے فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا، تو قوموں کے آپس میں روابط اور تعلقات بھی بڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مامون الرشید، جو کہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا، جو کہ بنو عباس کے خلفاء میں شمار کیا جاتا ہے، اس کے زمانے میں اس نے اپنی نگرانی میں باقاعدہ جو دیگر زبانوں میں فلسفے کی کتابیں تھیں ان کے عربی میں تراجم کروائے۔ یعنی یونان کی جو ان کے فلسفہ ہے یونانی، اس میں جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں، اس طرح کی جو گھٹیا قسم کے موضوعات پر مشتمل ہیں جنہوں نے لوگوں کے، مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا، ان کتابوں کے جب عربی میں تراجم ہوئے تو ان تراجم کے بعد عربی میں لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا، تو ان کتابوں کو پڑھنے سے کئی فتنے جو ہیں وہ انہوں نے جنم لیا۔ ان فتنوں میں سب سے مشہور اور معروف فتنہ جو ہے وہ مسئلہ خلق قرآن تھا۔ مسئلہ خلق قرآن جو ہے، یا فتنہ خلق قرآن آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سب سے پہلا مسئلہ جو امت کو جس کا سامنا کرنا پڑا یا مشکل، وہ یہ تھا، اور یہ نتیجہ تھا مامون الرشید کے جو ہے وہ دیگر فلسفے کی کتابوں کے عربی میں ترجمہ کروانے کے نتیجے کے اندر یہ فتنہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔
تو اس وجہ سے چند جو مسائل سامنے آئے ان میں سب سے پہلے تو ایسے لوگ وجود میں آئے کہ جنہوں نے دین کو عقل کے تابع بنانے کی مذموم کوششیں کی۔ انہوں نے کہا کہ عقل کے اعتبار سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا عقل کس چیز کو قبول کرتی ہے اور کس چیز کو جو ہے وہ رد کرتی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے قبول کرنے اور رد کرنے کا معیار عقل کو بنا لیا، صحیح اور ضعیف ہونے کا، غلط اور صحیح ہونے کا معیار عقل کو بنا لیا، جن میں سر فہرست جو ہے وہ معتزلہ ہے۔ معتزلہ یہ بہت قدیم فرقہ ہے گمراہ فرقوں میں سے، اور اس کے جو بانی ہیں، یعنی جو اس کے بانی تصور کیے جاتے ہیں، ان میں جہاں بن صفوان اصل اس یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس فتنے کی بنیاد رکھنے والا ہے، اور اس کے بعد واصل بن عطا اور عمر بن عبید معتزلی وغیرہ یہ لوگ ہیں۔ واصل بن عطا جو ہے یہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن کسی خاص مسئلے کی بنیاد پر ان سے اختلاف ہوا، جو کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے اس کے بارے میں، تو ان کی مجلس کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ ان کو معتزلی کہا جانے لگا۔ تو اس سے پھر آگے جو لوگ بھی اس کی فکر کو لے کر چلے ان کو معتزلی کہتے ہیں، معتزلہ، یعنی واصل بن عطا اور عمر بن عبید معتزلی جو اس فرقے کے بانی ہیں ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کی جو ان کی فکر کا حامل ہے یا ان کے عقائد و نظریات کا حامل ہے۔ تو یہ معتزلہ جو ہیں یہ عقل کو مقدم رکھتے ہیں اور عقل کو ہی ہر چیز کا معیار سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے یا ان کا یہ نظریہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ عقل سے انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے اور پہچان سکتا ہے۔ لہٰذا ولیعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انبیاء اور رسول نہ بھی آتے تو انسان عقل سے ہی خیر اور شر کو پہچان سکتا تھا، اور عقل سے انسان یہ پہچان سکتا تھا کہ یہ چیز اللہ کا حکم ہے اور یہ چیز اللہ کا حکم نہیں ہے، جیسا کہ آپ اصول فقہ میں جو ہے وہ دوسرے باب کے اندر غالباً آپ یہ پڑھیں گے کہ حاکم کی بحث کے اندر کہ کیا انسان عقل سے اچھائی برائی کی تمیز کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے عقل سے پہچانے جا سکتے ہیں، یا نبوت اور رسالت ضروری ہے، نبوت اور رسالت کی حاجت و ضرورت ہے، یا اس کے بغیر بھی انسان اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہچان سکتا ہے۔ تو دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل کی شریعت میں مذمت نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، خصوصاً اہل سنہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہیں اور یہ عقل استعمال نہیں کرتے اور یہ فلاں ہے، اس طرح کی باتیں کہ صحیح بات نہیں کہ شریعت میں عقل جب اپنے دائرہ کار کے اندر عقل کو استعمال کیا جائے تو شریعت مدح کرتی ہے، تعریف کرتی ہے عقل کی، اور عقل کو استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کریم میں افلا تعقلون، اس طرح کے آپ کو سیگے اور اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے، غور و فکر کرنے کا حکم۔ کیا عقل کے بغیر غور و فکر ہوتا ہے؟ کیا عقل کے بغیر تدبر ہوتا ہے؟ کیا عقل کے بغیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھا جاتا ہے؟ یقیناً عقل کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم نے کل بات کی تھی کہ عقل کو اس کے دائرہ کار کے اندر رہ کر استعمال کرنا اس کی شریعت نے تعریف کی ہے اور مدح کی ہے، اور اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات عقل کے بغیر سمجھے جا سکتے ہیں تو یہ غلطی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال تو ضروری ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس کے دائرہ کار کے اندر اس کو استعمال کیا جائے تو قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے۔ لیکن جب آپ عقل کو اس کے دائرہ کار سے باہر لے جا کر استعمال کرتے ہیں، یعنی جہاں عقل کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کی اپروچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں آپ عقل کو لے جائیں اور وہاں ان مسائل کے بارے میں آپ سوچنا شروع کر دیں تو عقل وہاں غلطیاں کرے گا انسان، پھر انسان کی غلطیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس وقت پھر انسان کو ملامت کیا جائے گا، اس کی مذمت کی جائے گی۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے عقل کو، چونکہ فلسفے کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کی لاجک، ہر چیز کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ریزن اور وجہ اور یہ چیزیں وہ علتیں تلاش کرتے ہیں، اچھا یہ ایسے ہے تو کیوں ہے، لہٰذا اگر ان کو یہ معلوم نہیں نہ ہوتا کہ یہ ایسے کیوں ہے تو کہیں گے ہم نہیں مانتے۔ اچھا نبوت اور رسالت ہے، غیبی مسائل کئی انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ، سب سے پہلے ان کو یہ مسئلہ لگا کہ اچھا اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، تو پھر بندہ بھی سمیع اور بصیر ہے، بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق تو نہ ہوا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہی نہیں، انہوں نے سرے سے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا۔ اچھا جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو سمیع اور بصیر کہا ہے، ان اللہ سمیع علیم، اسی طرح حکیم، عزیز، خبیر، اللہ نے اپنی مختلف صفات ذکر کی، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف
فرق کرنے کے لیے جیسے چیزوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن اس کے معنی نہیں، اللہ کے ناموں کے کوئی معنی نہیں، کوئی ان کے اندر صفات نہیں، لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ سمیع بلا سمع بصیر بلا بصر، اللہ سمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں، بصیر تو ہے لیکن دیکھتا نہیں۔ اچھا جی، پھر ان نام کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں جیسے نعوذ باللہ ہمارے نام ہوتے ہیں، ایک بندے کا نام ساجد ہے لیکن سجدہ کر کے اس نے کبھی نہیں دیکھا، ایک بندے کا نام عبداللہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے کہ اس نے کبھی عبادت کر کے نہیں دیکھی۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نام جو ہیں یہ صرف ایک علامت کے لیے ہیں، جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں فرق کرنے کے لیے، باقی ان کے کوئی معنی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے ناموں میں یہی تو فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صفات پر مشتمل ہیں، قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو، ان ناموں سے بلاؤ۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم ان صفات کو مان لیتے ہیں تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی کہ بندہ اور خالق ایک ہی طرح کے، اور تشبیہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں، لہٰذا ہم انکار کر دیتے۔ انہوں نے اللہ یعنی عقل کو ہر چیز کے اندر شامل، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے عقل ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہوں، کیونکہ وہ ذات جس کے اندر صفات نہیں ہے وہ خالق ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک ایسے خالق کا آپ اگر ثبوت مانتے ہیں، وجود مانتے ہیں کہ جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ حکمت والا ہے، تو وہ خالق کیا ہے؟ ایسا تو کوئی خالق نہیں ہو سکتا کہ جو سنتا نہ ہو، پکڑتا نہ ہو، دیکھتا نہ ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، علم نہ رکھتا ہو۔ کیا علم کے بغیر دنیا وجود میں آ سکتی؟ دیکھیے علم، قدرت، حکمت، تین چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ اگر خالی علم و حکمت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر علم و حکمت دونوں لیکن قدرت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا یہ تو بنیادی صفات عقل بھی ان کو تسلیم کرتی ہے کہ ان چیزوں کو ہم جو بلند و بالا یہ آسمان دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، یہ کائنات کی چیزیں ہیں، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو بنانے والا ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو کامل صفات کا مالک، کامل صفات کا مالک، ناقص صفات کا نہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ واچ ہے، یہ گھڑی ہے، اس کو ایک اندھے نے، لنگڑے نے، کانے نے، بہرے نے، جاہل نے بنایا ہے، جو علوم ہندسہ سے بالکل واقف نہیں، تو کیا آپ مان لیں گے میری بات؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ گھڑی جو ہے بنانے والا، گھڑی ساز جو ہے وہ اندھا ہے، وہ جاہل ہے، وہ نبینا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، بولتا نہیں، سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، جاہل ہے، علوم ہندسہ سے بالکل نہ واقف ہے، آپ مان جائیں گے؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو نہیں، سکتا ہے؟ اتنی بہترین جو ہے وہ ایک مشینری ہے، اور اس کو بنانے والا جاہل کیسے ہو سکتا ہے، اندھا کیسے ہو سکتا ہے، بہرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے، کیا اس کو بنانے والا ایسا ہے جو سنتا ہی نہیں، جو علم ہی نہیں رکھتا، دیکھتا ہی؟ تو یہ انسان جب عقل کو بالکل الٹا کر دیتا ہے یا اس کے دائرہ کار سے باہر لے جا کر سوچنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے وجود کا بھی انکار کر دیتا ہے، جیسے آج ملحدین آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مصیبت ہے، ان لوگوں نے ہر چیز کو پرکھنے کے لیے کسوٹی اور جو معیار ہے وہ عقل کو بنا لیا، عقل کے اندر ہر چیز کی لاجک، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیا۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے باہر ہیں، ہم مطلب ما وراء العالم جو چیزیں ہیں، غیبی چیزیں ہیں۔ اب غیبی چیزوں پہ تو عقل نہیں نا اس کا ادراک کر سکتی، عقل سمجھ سکتی ہے جب ایک آپ کو یعنی ایک چیز بتا دی گئی، سننا۔ اب سننا جب آپ کو بتایا جائے کہ فلاں سنتا ہے تو سننا ہی ہے۔ عربی زبان میں قلم کا معنی قلم ہی ہے نا۔ اگر میں یہ کہوں کہ قلم، لیکن اس سے مراد جیسے وہ لیتے ہیں اللہ کے سننے سے مراد یا قرآن سے مراد کوئی اور چیز لیتے ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ کہا کہ قلم سے مراد جو ہے وہ مثلا مثال کی تلوار ہے، تو یہ تو نہیں۔ جب اللہ نے عربی میں قرآن کریم اتارا ہے اور اللہ نے کہا کہ میں سمیع ہوں، بصیر ہوں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام بغیر صفات کے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے یہ پیارے پیارے نام ہیں۔ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے الفاظ حسن پر مبنی ہیں اور ان کے اندر معنی اچھے ہیں، ان کے اندر صفات بہترین ہیں۔ یہ اصل مقصود ہے، یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ تو بہرحال یہ موضوع ایک الگ ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ اس مناسبت سے معتزلہ کا ذکر ہوا تو میں نے ذکر کر دیا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جس بنیاد پر یہ معتزلہ معروف ہوئے وہ دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ خلق قرآن کا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی اگر میں آپ سے سوال کروں، اگر میں کہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر ہم بالفرض کلا وحاشا اگر ہم بالفرض یہ مان لیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے عقیدے پر؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟
سر کیونکہ قرآن تو ایک کتاب ہے اور پیغمبر کے ساتھ بھیجی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور ٹیچر کے بغیر ہم یہ سیکھ نہیں سکتے تھے، ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے ہر نہیں، یہ چیز میں۔ سوال نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو مخلوق مان لیتے ہیں تو پھر اس سے اثر کیا پڑتا ہے عقیدے پر؟ یعنی اس میں خلل کیا ہے، خرابی کیا ہے؟ سر شرک ہوگا، کیونکہ ہمارا تو وہ تو پہچان ایک ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس میں نہیں، شیخ سارا صاحب دیکھیے اس میں شرک کی بات نہیں ہے۔ ہاں بتائیے، آپ بتائیے۔ جی شیخ صاحب، اس سے میرا خیال ہے کہ کیونکہ جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں لوگ پھر تحریف کر سکتے ہیں۔ نہیں، آسی آپ بتائیے۔ جی سر یہ ایمان میں سے ہے کہ کتب پہ ایمان، اور قرآن کتب میں سے ہے، تو وہ اگر ایک بھی چیز کو نہ مانا جائے ایمان میں سے تو وہ پھر ایمان باطل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم مخلوق تو نہیں مان سکتے، یہ ایمان کی شاخوں میں نہیں، سے یہ ایک ہے۔ آپ یعنی ایک بنیادی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، چلیے۔ جی، آسمانی لیکن کتب۔ اصل سب لاجک عرض جو کریں۔ ہے، اصل وجہ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ آپ اس کے ارد گرد سارے گھوم رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں شیخ صاحب میں دے عرض رہا کروں؟ اس کا۔ جی جی شیخ صاحب عرض کروں؟ جی جی شیخ صاحب، اصل میں یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ مطلب مخلوق نہیں، اگر ہم اس اللہ کو کا کلام نہیں مانتے تو اس سے خرابی کیا لازم آتی ہے؟ اصل یہ انہوں نے کیوں یہ کہا، یہ سوال ہے۔ تاکہ ہمیں احکامات نہ ماننا پڑے قرآن کے۔ چلیے آپ توجہ کریں میری طرف۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ مخلوق بعد میں ہے اور خالق پہلے ہے۔ میرے ساتھ ساتھ رہیے، ذرا جواب دیتے جائیے۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق پہلے ہے، مخلوق بعد میں ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پہلے کلام کرنے پر قادر نہیں تھا، بعد میں قادر ہوا، اور یہ اصل میں خرابی ہے ان معتزلہ کے عقیدے کے اندر بنیادی طور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، بعض ان میں سے کہتے ہیں قدیم ہیں، بعض کہتے ہیں جدید ہے۔ یعنی حادث اور جدید کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پہلے قادر نہیں تھا، بعد میں قادر ہوا ہے، ایک تو معنی یہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات میں سے نہیں بلکہ یہ اللہ کی ذات سے جدا ہے، اللہ کی ذات سے جدا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی ہیں اللہ ازل سے ان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ اس کا حصہ ہے، اللہ کی ذات سے جدا نہیں۔ اللہ ازل سے کلام کرتا آ رہا ہے، یعنی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بعد میں کلام کر کے اتارا ہے اپنی ذات سے اس کو جدا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر صفت کلام یعنی کلام کرنے کی صفت نہیں، ولیعوذ باللہ۔ اللہ نے اس کو تخلیق کیا، کہاں تخلیق کیا جی؟ درخت کے اندر، نعوذ باللہ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے وادی سینا میں آئے، طور پہاڑ وہ اس میں مقدس وادی میں آئے، تو وہاں سے نودی من شاطئ الوادی الایمن من بقعۃ المبارکہ، اس میں مقدس وادی سے جو ہے وہ ان کو آواز دی گئی، درخت کے پاس سے آواز آئی کہ یا موسیٰ اننی انا اللہ، کہ بے شک میں رب ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے کلام کو، یعنی معانی کا القاء کر دیتا ہے جبریل میں یا کسی مخلوق میں، اور جبریل پھر وہاں سے لیتے ہیں۔ یہ جبریل کے ذہن میں اللہ ڈال دیتا ہے، وہ نبی کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اندر نعوذ باللہ بولنے کی صفت نہیں ہے، ایک تو یہ خرابی ہے۔ تو وہ اچھا، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھی اللہ کے اندر بولنے کی صفت کیوں نہیں، تو کہتے ہیں کہ بولنے کے لیے پھر لوازمات چاہیے، اور لوازمات کیا ہوتے ہیں بولنے کے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ جی زبان چاہیے یا اس زبان، طرح؟ آسان ترائج، زبان چاہیے، ہونٹ چاہیے، دانت چاہیے۔ یہ ان کا عقل ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان عقل کو دور لے جاتا ہے نا تو اس وقت یہ خرابیاں آتی۔ اچھا مجھے بتائیے کہ کیا اللہ کے حق میں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ لوازمات کے بغیر نہیں بول سکتا، کیا یہ جائز ہے، درست ہے؟ نہیں سر، بالکل نہیں، اللہ کو وسائل کی ضرورت نہیں اللہ ہے، تعالیٰ ذرائع ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ مثلا فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ تم اللہ کی ذات کو چھوڑو، اللہ نے مخلوق کو ان لوازمات کے بغیر بلایا ہے۔ وہ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے نبی علیہ السلام جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے،
جب ممبر بن گیا، اللہ کے نبی نے وہ خطبہ اس کو ٹیک لگانا چھوڑ دی اور آپ ممبر پہ چڑھ گئے، تو اس نے بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونا شروع کر دیا، اور یہ خبر تواتر کے ساتھ ہم تک صحابہ نے پہنچائی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کھجور کا تنا ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے سسکیاں بھر بھر کے۔ اور اللہ کے نبی ممبر سے اترے اور آپ نے اس کو ہاتھ رکھ کے حوصلہ دیا، تسلی دی، یعنی نبی علیہ السلام اس کو پکڑ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو چونکہ وہ ذکر سے دور ہو گیا اس وجہ سے وہ نبی کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور وہ رویا ہے۔ اب کیا مجھے بتائیے، رونے کے لیے آنکھیں چاہیے کہ نہیں؟ جی چاہیے۔ آنسو بہتے ہیں، نظر آتے ہیں نا، آنسو بہتے ہیں، رونے کی آواز منہ چاہیے، منہ سے آواز نکلتی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو کیا تنے کا منہ تھا؟ تنے کے ہونٹ تھے؟ تنے کی آنکھیں تھی؟ کھجور کے تنے کی نہیں تھی۔ بغیر لوازمات کے اللہ نے صحابہ کو رونے کی آواز سنائی۔ کینکریاں تسبیح کی ہیں، کینکریوں نے تسبیح کی اللہ کے نبی کے سامنے، کی ہے کہ نہیں؟ کی ہے۔ درخت نے کلام کی ہے، کیا کینکریوں کی زبان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیا درختوں کی زبان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، اللہ نے بلایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کو تو مانتے ہیں یہ لوگ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ ہم قیامت کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ، ان کے یعنی تمام جسم کے اعضاء بول بول کر ان کے گناہوں کا ذکر کریں گے۔ ہاتھ بولیں گے، ہاتھوں کے اندر ہونٹ ہیں، ہاتھوں کے اندر دانت ہیں، لوازمات کے بغیر گواہی دیں گے نا، ساری چیزیں، انسان کے اعضاء، چمڑا، اس کی ہر چیز بولے گی۔ تو جو اللہ زبان کے علاوہ دیگر اعضاء کو گفتگو پر قادر کر سکتا ہے، قدرت دے سکتا ہے، کینکریوں کو، درختوں کو، کھجور کے تنے کو، اعضاء کو، کیا وہ اللہ خود ان لوازمات کے بغیر نہیں بول سکتا، کلام کر سکتا؟ یہ تو ایک جواب ہے نا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا سننا اور اپنا دیکھنا ثابت کیا ہے، وہاں اللہ نے اس سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ بھی کیا ہے، اور وہ شبہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی نہیں، اور اللہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے۔ اس کا مطلب پہلے اللہ نے وہم کو دور کیا ہے کہ کہیں ان کے ذہن کے اندر یہ وہم نہ آئے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے تو کیسے پھر مخلوق کی طرح ہے؟ نہیں۔ تو اللہ نے خود اپنے حق میں اس بات بھی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ تشبیہ کی نفی بھی کر دی کہ میرے مشابہ کوئی نہیں۔ لہذا ہم کہتے ہیں عقل کے گھوڑے ان چیزوں کے اندر دوڑتے ہیں جہاں آپ نے دیکھا ہو، آپ کے دائرہ کار کے اندر ہو۔ اللہ کی ذات جو ہے اس کی صفات ہیں، لیکن ان صفات کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتا۔ سننا ہے تو اللہ سنتا ہے، جیسے انسان سنتا ہے اللہ بھی سنتا ہے، لیکن اللہ کا سننا کامل ہے۔ انسان کے سننے کے اندر نقص ہے، ایک حد تک، ایک لمٹ تک، لیکن اللہ بہت زیادہ سنتا ہے، اس کے کوئی لمٹ نہیں، اس کی دیکھنے کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وہ تو رات کی تاریکی کے اندر، سمندروں کی گہرائیوں میں کتنے اندھیرے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ادنا سی مخلوق کو بھی دیکھتا ہے اور ان کی بھی پکار کو سنتا ہے۔ تو یہ مقصود ہے۔ بہرحال تو اگر ہم قرآن کریم کو مخلوق مان لیتے ہیں تو اس سے پھر خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں پیدا کیا ہے، پہلے یہ اللہ کی صفت نہیں، اللہ بعد میں اس پہ قادر ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک، یہ دو جملے ذہن میں رکھیں، اللہ ازل سے ابد تک کلام پر قادر ہے، قادر تھا اور قادر رہے گا۔ کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کچھ کہتے ہیں پہلے قادر تھا اب نہیں، کچھ کہتے ہیں پہلے قادر نہیں تھا اب قادر۔ لہذا مخلوق تو اللہ کی ذات سے جدا ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی صفات اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ازل سے موصوف ہے، ہمیشہ سے، یعنی کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کی صفات کو اسی طرح ماننا ضروری ہے جیسے اللہ کی ذات کو ماننا ضروری ہے۔ برحال یہ اصل میں خرابی جو ہے فلسفے کی وجہ سے ہے۔ جب انسان فلسفے کو پڑھتا ہے، اس فلسفے کے اندر ہر چیز کی وہ گہرائی کے اندر اس کی علتیں اور اس کی لاجک اور وجوہات، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر سمجھ آ گئی تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہم مشاہدے کو دیکھیں گے، مشاہدہ، تجربہ، حس، ہاں یہ چیز نظر آ رہی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے فلاسفہ جو ہیں، بلکہ تمام فلاسفہ اگر میں کہوں، وہ غیبیات کو نہیں مانتے، فرشتوں کے وجود کو نہیں مانتے۔ معتزلہ جو ہیں ان میں سے بھی کئی فرشتوں کے وجود کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہی نہیں۔ کئی جنت اور جہنم کو نہیں مانتے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ لہذا ہر وہ چیز جس کو وہ مشاہداتی طور پہ نہیں دیکھتے یا اس کا مشاہدہ نہیں کرتے، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔
اور یہاں انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہم مانیں گے تو پھر تشبیہ لازم آئے گی، لہٰذا ہم مانتے ہی نہیں، لہٰذا پہلے تشبیہ دی نا، پہلے تشبیہ دی بعد میں انکار کر دیا، تو خرابی جس سے ڈرنے کی وجہ سے انکار کیا اس میں واقع بھی ہو گئے۔ بہرحال یہ موضوع تھوڑا عقیدے کا موضوع ہے، ہم اس طرف دور نہ نکل جائیں، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مامون اور رشید جو ہے اس کے دور میں، جس کے دور کا اختتام جو ہے وہ 218 میں ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ متوکل کا دور آتا ہے 218 کے بعد، تو اس نے باقاعدہ یہ اس کی فکر جو مامون اور رشید تھا یہ معتزلہ کی فکر سے متاثر ہو گیا، اور معتزلہ باقاعدہ اس کے دربار کے اندر اس کے حواری تھے معتزلہ میں سے کئی، اور علماء کے مناظرے کرواتا تھا، اور پھر جو علماء معتزلہ کی فکر کو نہیں لیتے تھے، قرآن کو اللہ کی کلام کہتے تھے، ان کو جیل میں ڈال دیتا، بعض کو قتل بھی کروا دیا، شہید بھی کروا دیا، بعض کو قید و بند میں بھی رکھا، جن میں سر فہرست امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ محمد بن نوح اور کئی علماء کرام قواریری وغیرہ کئی علماء جو ہیں ان کے ساتھ موجود تھے، جن کو اذیتیں دی گئیں، بعض کو شہید کر دیا گیا، بعض کو قید و بند میں رکھا گیا۔ صرف سرکاری سطح پر مامون اور رشید نے اس فکر کو منوانے کے لیے علماء پر جو ہے وہ ظلم و ستم کیے۔ اس ظلم و ستم کا نشانہ بننے والوں میں امام احمد بن حنبل، بہت سارے علماء ان میں سے یعنی کچھ ایسے بھی تھے جو تعویل کر گئے، تعویل کا مطلب انگلیوں کا اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہے، قرآن مراد نہیں لیتے تھے، وہ ایسے گنتے تھے مثلا زمین آسمان اس طرح کر کے، یا تو وہ کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہے، وہ قرآن مراد نہیں لیتے تھے، وہ انگلیاں مراد لیتے تھے کہ یہ مخلوق ہے یا آسمان مخلوق ہے، زمین مخلوق، اس طرح کر کے بہرحال وہ بچ گئے۔ تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، چونکہ مسئلہ جان بچانے کا ہے، تو جان بچانے کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر اپنی جان کا خطرہ ہو تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے، لیکن عزیمت ڈٹ جانا، جس کا ڈٹنا فائدے مند ہو اس کا ڈٹنا ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی اگر اس وقت کہہ دیتے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو شاید جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے اس مسئلے کو بلا ہی دیتے۔ تو امام احمد بن حنبل کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے امام اہل سنہ، اہل سنہ کے امام، اس وجہ سے چونکہ اس وقت ڈٹے رہے اور ثابت قدم رہے، اور امام احمد بن حنبل کی ثابت قدمی کی وجہ سے پھر جو ہے وہ کئی اور علماء کو بھی حوصلہ ملا، اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور پھر جو ہے وہ جب متوکل کا دور آیا 218 کے بعد، اس وقت اس نے امام بن حنبل کو جو ہے وہ آزاد کر دیا، قید و بند سے نکال دیا، اور ان کی تکریم بھی کی، اور بہرحال اس کے بعد پھر امام بن حنبل کے لوگوں کے دلوں کے اندر احترام اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ مسئلہ خلق قرآن اسی دور کے اندر پیش آیا، اور اس کے بعد مسلمان جو ہیں، ہم نے کہا کہ فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا، علاقے بہت زیادہ فتح ہوئے، تہذیبوں کا آپس میں تصادم ہوا، زبانیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوئیں، اور اسی طرح جو ہے وہ سیاسی اور جو معاشرتی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی ارتقاء ہوا، سیاست اور معاشرت میں ارتقاء ہوتا چلا گیا، اور حالات اور واقعات جو ہیں ان میں تبدیلی واقع ہوئی۔ تو اس میں پھر ان چیزوں کے نتیجے میں پھر نئے نئے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے، تو ان نئے نئے مسائل کی وجہ سے پھر جو ہے وہ اجتہاد اور ان چیزوں کی ضرورت پڑی۔ تو اس دور کے اندر پھر چونکہ علوم بہت زیادہ ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ افکار اور تہذیبیں بھی بہت زیادہ، اور زبانیں بھی ایک دوسرے کے اندر داخل ہو گئیں، تو اب ضروری تھا کہ علوم کو مدون کیا جائے اور لکھا جائے۔ اس سے پہلے سنا کر ہی چیزیں محفوظ کی جاتی تھیں، لیکن جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور عربی ایسے لوگ بھی داخل ہوئے اسلام کے اندر جو عربی نہیں جانتے تھے، لہذا پھر علوم کو باقاعدہ لکھنے کی ضرورت پڑی۔ پھر علماء نے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں باقاعدہ حدیث کی تدوین کی۔ اچھا، یہاں منکرین حدیث ایک شبہ پیدا کرتے ہیں، اور شبہ وہ یہ پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر لکھنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام لکھواتے، تابعین کے زمانے میں لکھا جاتا، لیکن اس دور میں تو کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ بعد میں لکھا گیا ہے، اور محدثین نے نعوذ باللہ، بعض مستشرقین جو ہیں، بعض مستشرقین وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو آپ دیکھتے ہو بخاری مسلم یہ ساری، یہ تو محدثین نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں اور بنیاد کا سندیں شروع میں لگا کے نبی السلام کی طرف منسوب کر دی، اور اس میں موطا امام مالک کی کچھ جو بلاغیات ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جا کے 2ری صدی ہجری میں جا کے تدوین ہوئی ہے، تصنیف ہوئی ہے، اس سے پہلے تو اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اگر یہ واقعی حجت ہوتی حدیث تو پہلے سے لکھی ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ علوم جب عرب اصل موجود تھے اس وقت حافظے پر اعتماد ہوتا تھا، لیکن جب حافظے جو ہے وہ
کمزور ہوتے چلے گئے، مشکلات اور مسائل بڑھتے گئے تو علوم کو لکھنے کی ضرورت پیش آئی. اس کے بعد چیزیں لکھ کر محفوظ کی جاتی ہیں یا یاد کر کے. تو اس دور میں رجحان یاد کرنے کا تھا. اس کے بعد باقاعدہ تصنیف بھی ہوئی اور حافظہ بھی تھا، حفظ بھی تھا اور تصنیف بھی تھی. تو بہرحال ہم کہتے ہیں نمبر 1 اس کی کوئی واضح صحیح دلیل موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنے سے منع کیا تھا. ہاں ایسی احادیث اگر ہیں صحیح ملتی ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو حدیث کے ساتھ لکھنے سے منع کیا تھا. نمبر 1 وہ حدیث ایک پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے مجھ سے کچھ لکھا ہے وہ مٹا دے، جس نے مجھ سے کچھ لکھا ہے وہ مٹا دے، قرآن کے علاوہ سب کچھ مٹا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دے دیا تھا. ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کے بعض طرق ضعیف ہیں اور جو اس کا طریق صحیح ہے اس کی تعویل ہے. تعویل وہ صحیح تعویل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کئی وجوہات ہیں. یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ حدیث کو لکھنے سے منع کیا کہ کہیں قرآن اور حدیث مکس نہ ہو جائے، لوگ حدیث کو قرآن نہ سمجھ لیں، کیونکہ احکام تھوڑے مختلف ہیں دونوں کے تلاوت کے اعتبار سے. نمبر 2 تاکہ آپ نے ان لوگوں کو منع کیا تھا، یعنی جو لوگ یاد کرتے، تاکہ لوگ یاد کرنا نہ چھوڑ دیں، حافظے پر اعتماد کرنا نہ چھوڑ دیں، صرف لکھنے پر اعتماد ہو جائے لوگوں کا. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مد مقابل بعض لوگوں کو لکھ کر دینے کا بھی حکم دیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی کو اللہ جس کی کنیت تھی ابو شاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو میری حدیث لکھ کر دے دو. اس طرح میں نے آپ کو کل ذکر کی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث میں نے ذکر کی کہ وہ ہر چیز اللہ کے نبی کے ساتھ لکھا کرتے تھے. جب وہ لکھنا چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں لکھتے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ لکھی. اس طرح صحابہ کرام کے پاس کچھ احادیث لکھی موجود تھی. حضرت علی اپنے گلے میں ایک صحیفہ لٹکا کے رکھتے تھے. ان سے پوچھا گیا، بعض شیعہ حضرات سمجھتے تھے یا بعض لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں وصیت نامہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہل بیت کے نام کی وصیت کی. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی خاص نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمارے نام عہد اور کوئی مطلب معاہدہ نہیں یا کوئی وصیت نامہ نہیں. اس کے اندر دیتیں ہیں، دیت کے احکام ہیں اور اس طرح جو ہے وہ قصاص وغیرہ اس طرح کے احکام لکھے ہوئے موجود تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے. وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور کئی اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ جو ہیں ان کا صحیفہ معروف ہے، صحیفہ ان کو کہا جاتا ہے. صحیفہ حمام بن منبہ آج بھی تقریباً 140 سے زائد احادیث پر مشتمل صحیفہ آج بھی کتابی شکل میں موجود ہے. اس کے علاوہ اور کئی صحابہ کرام کے صحیفے جو ہیں جن میں چند احادیث لکھی، صحیفہ کہتے ہیں چند احادیث کا مجموعہ، چند احادیث کے مجموعے کو. تو ایسے صحیفے صحابہ کرام سے صحیفہ صادقہ کے نام سے ایک معروف ہے. اس کے علاوہ کئی اور صحائف صحابہ کرام کے جو ہیں وہ آگے تک منتقل ہوئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر منع ہوتا تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نہ فرماتے کہ تم ابو شاہ کو حدیث لکھ کر دو. اللہ کے نبی نے احادیث باقاعدہ لکھ کر بھیجی ہیں. زکوٰۃ کے مسائل آپ نے لکھ کر بھیجے ہیں، جیسا کہ جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر زکوٰۃ کی جو فرضیت اور زکوٰۃ کی جو اونٹوں کے اندر سونے چاندی کے اندر جو نصاب ہے اس کے بارے میں ایک لمبی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی احکامات لکھ کر بھجوائے ہیں مختلف علاقوں کے اندر. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر احادیث لکھی جاتی تھیں. جن احادیث میں روکا گیا ہے اس کا مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کو حدیث کے ساتھ نہ لکھو. اور یہ نزول وحی کے ساتھ خاص، جب تک قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت تک یہ ممانعت تھی. جب قرآن کی نزول ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس وقت جو ہے وہ اس کا حکم لکھنے کا تھا اور صحابہ کرام نے لکھی ہیں حدیث اور لکھوائی ہیں. تو لیکن اس دور کے اندر باقاعدہ چونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس وجہ سے باقاعدہ کتابیں نہیں لکھی گئیں، تدوین کتابوں کی نہیں ہوئی. اچھا اس کے بعد پھر جب جیسے جیسے علاقے اسلام بڑھتا گیا اور فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوتا گیا، کئی علاقے اسلام میں داخل ہوئے، کئی ملک اور کئی شہر اسلام میں داخل ہوئے، تو اس وقت پھر اس کی ضرورت پڑی تصنیف اور تعلیم. تو سب سے پہلے اس دور کے اندر جو ہے وہ تصنیف ہوئی جی. تو اس دور میں تدوین کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ہوا اور اس پر باقاعدہ جو ہے وہ خصوصی توجہ دی گئی. تو سب سے پہلے جن لوگوں نے تدوین کا کام کیا احادیث لکھنے کا، اس میں مدینہ میں امام مالک بن انس ہیں جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے اور ان کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا. مدینہ میں سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال اور ان کے فتاوی جات پر مشتمل کتاب لکھی جس کا نام الموطا. اس کے بعد مکہ میں عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج، ان کو ابن جریج کہتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی حدیث کی ایک مجموعہ
کوفہ میں سفیان ثوری، انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ لکھا. بصرہ میں حماد بن سلمہ اور سعید بن ابی عروبہ. شام میں عبد الرحمن الاوزاعی، امام اوزاعی. اور خراسان میں عبداللہ ابن مبارک جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے استاد سمجھے جاتے ہیں. اور یمن میں معمر بن راشد الازدی وغیرہ، ان لوگوں نے سب سے پہلے حدیث کا کام کیا اور حدیث پر چھوٹے چھوٹے مجموعے. لیکن ان میں سب سے بڑی جو کتاب ہے موطا امام مالک ہے. ان کتابوں میں سے یا ان حدیث کے جو آپ سمجھ لیں کہ تصنیفات، یہ جو السلام علیکم یہ شیخ. سب سے پہلے، امام مالک بن انس، انس بن مالک کے بیٹے ہیں؟ نہیں یہ اور ہے، یہ انس بن مالک کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، ویسے نام کی مناسبت ہے. امام مالک بن انس، یہ انس بن مالک کے بیٹے نہیں، صحابی کے، ان کے والد الگ ہیں. چلے ٹھیک ہے. نام میں بس مشارکت ہے، باقی نسب اور خاندان ایک نہیں ہے ان کا. تو ان لوگوں کا زمانہ جو ہے، جن کے ابھی ہم نے یہ 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے، یعنی جنہوں نے سب سے پہلے حدیث پر جو ہے مجموعات لکھے ہیں، ان میں ان کا 140 سے لے کر 160 تک جو ہے یہ تقریباً دور بنتا ہے. اور اس دور میں حدیث پر کام جو ہے وہ 3 مراحل میں ہوا. نمبر 1، اس زمانے میں جو کتابیں مرتب ہوئیں، ان میں حدیث نبوی کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی تھے. صحابہ مثلا عبداللہ ابن مبارک جو ہیں، انہوں نے ایک الزہد کے نام سے کتاب لکھی. یعنی اس میں بعض تو کتابیں مخصوص موضوعات پر لکھی گئیں، مثلا زہد پر. امام عبداللہ بن مبارک جو ہیں، ان کی کتاب زہد کے نام سے ہے. اسی طرح مختلف موضوعات پہ کتابیں، اور کچھ کتابیں تھیں جو تمام موضوعات پر تھیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر فتاوی صحابہ کرام کے، نماز، زکوٰۃ وغیرہ مختلف مسائل پر، جیسے امام مالک کی موطا ہے. تو یہ فقہی انداز تھوڑا اس کے قریب قریب بنتا ہے، جس میں فتاوی بھی ہوں اور اقوال بھی ہوں وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے اس میں صحابہ تابعین کے اقوال بھی درج تھے، جیسا موطا امام مالک ہے. پھر اقوال صحابہ اور تابعین اور حدیث رسول دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا. اس کے بعد محدثین کا دور آیا، جنہوں نے بڑے ذخیرے سے چھان بین کر کے کتابیں مرتب کی. ان میں سب سے پہلے صحیحین سامنے آتی ہیں، بخاری مسلم، اور اس کے بعد دیگر جو سیاستہ کی کتابیں باقی 4 ہیں وہ اس میں آتی ہیں. لیکن ان سے پہلے جتنی کتابیں تھیں اس میں صحیح اور ضعیف وغیرہ ان کی تمیز نہیں کی جاتی. اسی طرح کتابوں کو اس کے اندر حدیث کو درج کر، جیسے کہ پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں. تو اس دور کے اندر 3 مراحل میں جو ہے وہ کام ہوا ہے احادیث کا. سب سے پہلے احادیث کے ساتھ صحابہ تابعین کے اقوال بھی تھے، جیسے موطا امام مالک کا میں نے ذکر کیا. پھر ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ احادیث کی تحقیق کر کے، جانچ پڑتال کر کے، باقاعدہ جو ہے وہ کتابیں صحیح احادیث پر یا صحیح کے قریب قریب جو احادیث ہیں ان کو جو ہے اس کے اندر مرتب کیا گیا. تو سب سے پہلے سیاستہ سامنے آئی اس دور کے اندر. یعنی یہ 30 مرحلے کی بات ہو رہی ہے، جس میں باقاعدہ جو ہے وہ جانچ پڑتال کی گئی، تحقیق کی گئی. تو سیاستہ سب سے پہلے، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح ہے مسلم کی، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا نام سلیمان ہے، سلیمان ابن اشعث السجستانی، سجستان علاقہ ہے خراسان کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے. تو انہوں نے سنن مرتب کی، اور سنن سے مراد احکام کی جو احادیث ہیں وہ جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ جامع نہیں. جبکہ بخاری مسلم کی دونوں کتابیں یہ جامع ہیں، جبکہ سنن جو ہے یہ احکام پر مشتمل احادیث کا مجموعہ ہے، فقہی ابواب پر. اسی طرح ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ تعالیٰ النسائی، جو کہ ان کی تاریخیں یہاں موجود ہیں، تاریخ ولادت اور تاریخ وفات سب کی موجود ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. 214 سے 303 تک انہوں نے سنن نسائی، ان کی 2 کتابیں، یہ میں وضاحت کر دوں، امام نسائی کی سنن میں 2 کتابیں ہیں، ایک سنن الکبریٰ ہے اور ایک سنن الصغریٰ ہے. سنن الکبریٰ بہت بڑی کتاب ہے، سنن الکبریٰ جو ہے بہت بخاری مسلم سے بھی بڑی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے. اس میں جو ہے وہ احادیث ضعیف بھی ہیں، اور اس کے اندر راویوں پر بھی بحث کی گئی ہے، راویوں کے ضعیف اور ثقہ ہونے پر بھی. لیکن اس کا اختصار جو ہے وہ سنن جو سیاستہ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں سنن الصغریٰ، اس کا نام ہے المجتبی، اس کا نام ہے المجتبی. تو یہ سنن الصغریٰ جو ہے وہ سیاستہ میں شمار کی جاتی ہے، نہ کہ سنن الکبریٰ. سنن الکبریٰ جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، وہ بہت بڑی جلدوں میں، کافی جلدوں میں مشتمل کتاب ہے، مختلف طبعات ہیں اس کے. لیکن سنن الصغریٰ اس کے اندر سے امام نسائی نے مزید جو ہے وہ آپ سمجھ لیں جانچ پڑتال کر کے جو زیادہ صحیح احادیث تھی وہ جو ہے وہ اس کے اندر جمع کی. لیکن صحیح کی شرط نہیں لگائی امام نسائی، یہ بات ذہن میں ہے. صحیح کی شرط صرف بخاری مسلم نے لگائی، باقی جو 4 امام ہیں انہوں نے صحیح احادیث کی شرط نہیں لگائی، یہ بات ذہن میں رہے.
اس کے بعد امام ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ القزوینی ہیں، 209 سے 273 تک ان کا یہ زمانہ ہے، انہوں نے سنن ابن ماجہ تعلیف کی۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رہے کہ امام ابو داؤد اور یہ ائمہ ان کی اور بھی کتابیں، یہ نہیں کہ صرف ان کی یہی کتابیں، ان کی اور آپ کو کئی کتابیں نظر آئیں گی۔ امام مسلم کی کئی کتابیں ہیں، امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں، امام نسائی کی، اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں، فضائل علی ہے، اور اس کے علاوہ راویوں کی جرح تعدیل پر کتابیں ہیں، مسلم کی بھی، بخاری کی تاریخ الکبیر، تاریخ الاوسط، تاریخ الصغیر ہے، المجروحین جس کو کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ امام بخاری کی الادب المفرد ہے، کئی اور کتابیں ہیں۔ تو امام ابن ماجہ کی بھی اور کتابیں ہیں، امام نسائی کی بھی ہیں، ابو داؤد کی بھی اور مراسیل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ عمل الیوم واللیلہ کتاب ہے، اور کئی کتابیں ہیں، امام نسائی کی عمل الیوم واللیلہ ہے، امام ترمذی کی بھی اور کئی کتابیں ہیں، تو ایک جیسے العلل ہے، اس کے علاوہ کئی اور کتابیں ہیں۔ تو بہرحال یہ 6 کتابیں جو ہیں وہ ان میں سر فہرست ہیں جو اس دور کے اندر ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسماء و رجال کی کتابیں، چونکہ اس دور کے اندر جو ہے وہ جھوٹ پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اس سے پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اعتراض کرنے والے مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کتابیں بعد میں راویوں کے حالات پر کیوں لکھی گئی؟ بھئی اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی، اس سے پہلے سچ اور امانت داری غالب تھی، سچ اور امانت داری غالب تھی۔ جب جھوٹ جو ہے وہ سچ پہ غالب آنا شروع ہوا، لوگوں کے حالات بدلے، مختلف لوگ ایک دوسرے کے اندر داخل ہوئے، تہذیبوں کا تصادم ہوا، تو لوگوں کے حالات کی جانچ پڑتال کی ضرورت پڑی۔ پھر جو ہے وہ لوگوں کے حالات اور واقعات کو لکھنے کی اور ان کے بارے میں معلوم کرنے کی ضرورت پڑی، چونکہ مسئلہ حدیث کا ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو شریعت ہماری کوئی دوسرے یہود و نصارہ کی طرح تو نہیں کہ جو بیان کر دے اسے لے لیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر راویوں کے حالات کی جانچ پڑتال کی گئی، محدثین سے ان کے بارے میں پوچھا گیا، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی۔ تو اس کے بعد پھر یہ کتابیں جو ہے وجود میں آئی، جو راویوں کے حالات زندگی پر جرح و تعدیل کی کتابیں، اور یہ 3 طرح کی کتابیں، یہ 3 طرح کی کتابیں ہیں، صرف ثقات پر، صرف ضعفاء پر، اور ثقات اور ضعفاء دونوں پر، صرف ثقات پر، صرف ضعفاء پر، اور ثقات اور ضعفاء دونوں پر، یعنی یہ یہاں موجود ہے، ان کے عدالت، حفظ، ضبط، امانت، دیانت، اخلاق، عادات، اوصاف، فضائل وغیرہ، یہ سب چیزیں یہ حالات زندگی میں آتی ہیں ساری چیزیں۔ تو یہ ہمارا موضوع نہیں۔ اور اس کے بعد اہل الحدیث اور اہل الرائے، اس دور میں مسائل شریعت کے استنباط اور اتحاد کرنے والے علماء کے یہ دونوں طبقات موجود تھے جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں، مدرسہ اہل الحدیث اور مدرسہ اہل الرائے۔ ہم نے کہا اہل الحدیث یہ لوگ مدینہ میں تھے، اور یہ زیادہ تر ان کو اس وجہ سے اہل الحدیث کہتے تھے کہ یہ حدیث اور قرآن سے ہی مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، رائے کو اس کے اندر عمل دخل نہیں تھا۔ جبکہ کوفہ کے اندر چونکہ مختلف لوگ تھے، مختلف جو ہے وہ نئے نئے مسائل پیش آتے تھے، اس وجہ سے ان کو اجتہاد اور رائے کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑی، انہوں نے استعمال کیا، اور بعد میں وسعت اختیار کی، حالانکہ ضرورت نہیں تھی۔ تو اس دور کے اندر زیادہ وسعت اختیار کی، اس دائرے کے اندر ہوئی، وسعت ہوئی، اور لوگوں نے رائے کو زیادہ جو ہے وہ عمل دخل، یعنی رائے کو زیادہ استعمال کیا، اور رائے کا زیادہ عمل دخل ہوا اس کے اندر۔ فقہ کی تدوین، اس کے اندر امام مالک کی جو موطا ہے، میں نے کہا کہ اس کے اندر فقہی مسائل بھی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے اشارہ کیا، اس کے اندر فقہی مسائل بھی ہیں، اور باقاعدہ فتاوی جات ہیں جو فقہ کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل، حیض کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، باقاعدہ نماز تراویح کے مسائل کے بارے میں فتاوی جات موجود ہیں باقاعدہ اس کے اندر۔ تو اس مناسبت سے یہ فقہی کتاب بھی شمار کی جاتی ہے۔ تو اس دور کے اندر یہ کتاب بھی سامنے آئی، اور اس کے اندر چاروں امام جو ہے وہ اسی دور کے اندر گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ تو امام ابو حنیفہ جو ہے ولادت کے اعتبار سے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ مقدم ہیں، چونکہ 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، 80 میں 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور امام مالک کی جو ہے 93 میں ہوئی بعد میں۔ تو یہ ترتیب ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ائمہ اربعہ کا یہ زمانہ ہے، اور پھر ان کے شاگرد آگے، اور شاگردوں کے شاگرد آگے جو ہے وہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ان کا نام نعمان بن ثابت ہے، اور یہ ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ 80 ہجری میں کوفہ میں ان کی ولادت ہوئی، اور ان کے والد کپڑے کے تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، یہ بھی کافی دیر تک، کچھ دیر تک کام کرتے رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی ایک دن بازار سے گزرتے ہوئے امام شافعی محدث اور فقیہ، جن کا پہلے ہم نے ذکر کیا، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان سے کچھ معلومات لی علم کے بارے میں، انہوں نے ان کو کچھ بتایا، تو ان کے اندر علم سیکھنے کا جذبہ اور ذوق پیدا ہوا، جس سے پھر انہوں نے علم حاصل کیا امام شافعی سے، عطا ابن ابی رباح سے، اسی طرح عبداللہ بن دینار، کئی لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان سے علم حاصل کیا۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا ابو حنیفہ تابعی ہیں یا تبع تابعی،
بعض रिवायात जिक्र की जाती हैं कि इनका हजरत अनस से लिका साबित है, हजरत अनस से लिका साबित है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा, कई सहाबा का जिक्र किया जाता है। लेकिन सही बात यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का किसी सहाबी से लिका और मुलाकात साबित नहीं है। कोई ऐसी अथेंटिक सही दलील मौजूद नहीं है कि जिस दलील से हम ये बात कर सकें कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला ताबी है। सिवाय इसके के बाद कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सहाबा की बात आ जाए तो सर आंखों पर, लेकिन अगर ताबीन की बात आए तो नहनु रिजाल व हुम रिजाल, वो रिजाल है हम भी रिजाल हैं। इससे इस्तदलाल करते हैं कि वो ताबीन के बराबर अपने आप को समझ रहे हैं। हालांकि उनका मकसद ये नहीं था, उनका मकसद ये था कि सहाबा ने चूंकि नबी अलैहिस्सलाम का जमाना देखा और आपकी सोबत में रहे, इस वजह से उनकी बात आए तो सर आंखों पर, लेकिन ताबीन चूंकि जमाना थोड़ा दूर का, इस वजह से वो भी मुजतहिद है हम भी मुजतहिद है, ये असल में मकसद था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के बारे में आपको किताबों के अंदर काफी मुजम्मत मिलेगी। बाद उलमा ने उनके बारे में यहाँ दज्जाल तक भी कहा, बड़े सख्त अल्फाज आइम्मा ने उनके बारे में इस्तेमाल किए हैं। तो उसकी वजह सिर्फ उनका हम असर होना, हम असर के बारे में बसा औकात सख्त बातें कर जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि फिका में इमाम साहब का एक मुकाम है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिका के अंदर इमाम साहब का एक मुकाम है, लेकिन हदीस के अंदर इमाम साहब का वो मुकाम नहीं हदीस के अंदर इमाम साहब का वो मुकाम नहीं जो बाकी तीन आइम्मा का है। ये बात आप किताबों से और उनके हालात जिंदगी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसकी वजूहात कई हैं। एक वजूहात में से वजह यह है कि दीगर आइम्मा ने बाकायदा सफर किए हैं अहादीस को सुनने के लिए, दीगर आइम्मा ने सफर की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला तो चूंकि मदीना में थे, मदीना में तो सारा इल्म था, उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन दीगर आइम्मा ने, इमाम शाफी ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने बाकायदा सफर किए, लेकिन इमाम साहब ने, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने बाकायदा बाहर दूर सफर नहीं किया हदीस को सुनने के लिए जैसे दीगर आइम्मा ने किए, यानी उस कदर नहीं किए। और दूसरी बात ये कि ज्यादातर कूफा में रहे, और कूफा के अंदर हमने पहले पढ़ा कि ज्यादा राय को अमल दखल था और राय ज्यादा इस्तेमाल होती थी, लिहाजा यानी अहादीस का इस कदर जखीरा अहले कूफा के पास मौजूद नहीं था जैसे दीगर मदीना के मुहद्दिसीन और दीगर आइम्मा के पास था। बहरहाल हम कहते हैं कि जो उलमा से इमाम अबू हनीफा के बारे में कलाम आती है वो हम असर लोगों की एक दूसरे के बारे में कलाम है। तो एक कायदा और असूल है कि जो अकरान होते हैं, हम असर होते हैं, उनकी कलाम को लपेटा जाता है ना कि बखेरा जाता है दूसरों के बारे में। तो हम कहते हैं कि इमाम साहब का एक मुकाम है फिका के अंदर, उसको तस्लीम करना चाहिए और हम उसका इनकार नहीं करते। लेकिन हदीस के अंदर जो है वो दीगर आइम्मा के मुकाबले में जो तीन इमाम हैं, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का मुकाम जो है वो उनके हम समझने के बराबर नहीं है, फर्क है, लेकिन ये है कि उनका एक मुकाम है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला जो है वो कुरान और हदीस के अंदर वो भी गौर व फिक्र करते थे, लेकिन चूंकि उनके पास अहादीस का जखीरा उस कदर नहीं था जिस कदर दीगर तीन आइम्मा के पास था, इस वजह से आप देखते हैं अक्सर फिका हनफी के अंदर कई मसाइल जो है वो अहादीस से आपको बज़ाहिर लगता है कि दूर है, उसके अंदर वो राय को ज्यादा अमल दखल होता है। तो साफ ज़ाहिर है कि जिस आलिम के पास हदीस का इल्म कम होगा उसी कदर उसका इज्तिहाद और राय ज्यादा, उसके अंदर अमल दखल होगा राय को। लेकिन जिसके पास हदीस, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला चूंकि बहुत ज्यादा उनके पास हदीस का इल्म था, जो मुस्नद अहमद की किताब है, यानी मुस्नद है इमाम अहमद बिन हंबल की किताब, 40,000 हदीस पर मुश्तमिल है, 40,000 हदीस पर, बहुत बड़ा जखीरा है। उनके बेटे के जो इजाफात हैं अब्दुल्ला के, वो अगर मिलाए जाएं तो 40,000 के करीब करीब हदीस बनती मुस्नद अहमद की सिर्फ, इसके अलावा और भी उनकी किताबें हैं। तो बहरहाल इमाम शाफी की भी उनकी किताबों के अंदर भी बकायदा अपनी सनद से अहादीस बयान करते हैं। इस तरह इमाम मालिक की मुअत्ता है। तो जिस कदर अहादीस का इल्म जिसके पास ज्यादा था उस कदर उसको राय का इस्तेमाल कम करना पड़ा, और जिसके पास अहादीस का जो जखीरा है वो कम था उसको राय का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन उन्होंने साथ अपना उज़र पेश कर दिया कि अगर सही हदीस आ जाए तो मेरा वो मजहब है, मेरा जाती कोई मसलक और मजहब नहीं है। तो ये इनकी तारीफ के अंदर जो अकवाल हैं वो नकल किए गए हैं। तो इन्होंने मुजम्मत के बारे में जो अकवाल हैं वो जिक्र नहीं किए, और ना ही हम जिक्र करते हैं, क्योंकि अगर जिक्र करते हैं तो एक तो तफरकाबाजी और ये सारी चीजें आती हैं, और दूसरा ये कि उनकी जरूरत और हाजत नहीं है, इल्ला कि अगर कहीं जरूरत और हाजत पड़ती है तो उनको उलमा ने बाकायदा जर और तादील की किताबों के अंदर आप इमाम साहब के हालात जिंदगी पढ़े, वहां आपको उनके तईद के अंदर भी अकवाल मिल जाएंगे और उनके खिलाफ भी अकवाल आपको मिल जाएंगे। आपके जो मुआसिर उलमा थे हम असर, उनमें शरीक बिन अब्दुल्ला नखी हैं, सुफियान सौरी हैं और मोहम्मद अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला वगैरह ये लोग हैं। और आपके शागिर्दों में 2 शागिर्द मारूफ हैं, बाकी भी हैं लेकिन 2 मारूफ हैं, काजी अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन शैबानी, काजी अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन शैबानी। बाकी इमाम जुफर और दीगर उलमा भी जिक्र किए जाते हैं, लेकिन फिका की किताबों में ज्यादातर
جو ذکر آتا ہے قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی کا، اور ان کو کہتے ہیں صاحبان یا صاحبین، اور ظفر جو ہے وہ تیسرے ہیں۔ امام صاحب کی وفات جو ہے وہ 150 میں ہوئی قید خانے کے اندر، اور قید کی وجہ کیا تھی امام صاحب کی؟ ان کو قاضی بنانے کی کوشش، امام صاحب کو قاضی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو امام صاحب نے انکار کر دیا کہ میں قاضی نہیں بنوں گا، اس پر امام صاحب کو قید و بند میں رکھا گیا۔ مزید انشاءاللہ امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے، اسی پر ہم آج اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔